السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا پور ڈرامے کی دلچسپ کہانی چل رہی ہے اور اس کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے شامیر کہتا ہے انا سے کہ میرے بابا کا خیال ہے کہ تم سب کچھ انتقام لینے کے لیے کر رہی ہو۔ تو اس کے جواب میں انا کہتی ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور نوروز آدم جاتا ہے کسائیوں کے محلے میں، اور وہ زبردست کسائی کی بیوی سے ملتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ شامیر نے ہمیشہ ہر موقع جو ہے وہ گنوا دیا ہے، اور جب بھی نوابوں کی بیٹی اس کے ہاتھ آئی اس نے اس کو زندہ چھوڑ دیا، اور اب ہمیں اعتبار نہیں رہا ہے۔ اور پھر نوروز آدم گھر پر سب کو بتاتا ہے کہ میں نے نوابوں کی بیٹی سے شامیر کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی بھتیجی حیران ہو کر اور چلاتی ہے کہ اور میرا کیا ہوگا؟ تو نوروز آدم کہتا ہے کہ تمہاری بھی شادی شامیر سے ہی ہوگی۔ اور پھر شامیر انا سے کہتا ہے کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اور اس سے پہلے ہم نے دنیا پور کے اس قسم میں دیکھا کہ جو یہ دو خاندانوں کے درمیان دشمنی چلی آ رہی ہے، اور جس خاندان کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا پور کی لگام اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ کبھی نوابوں کو یہ موقع ملا اور کبھی آدموں کو موقع ملا، اور نوروز آدم جو کہ نواب کی قید میں تھا، انا جو کہ نواب کی بیٹی ہے، وہ اب یہ دشمنی نہیں چاہتی، تو اس لیے اس نے فیصلہ کیا اور شامیر کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنے باپ کو لے جاؤ۔ اور جب وہ اس کو رہا کروا کر لے کر جا رہا تھا تو انا سے کہتا ہے نوروز آدم کہ میں نے تم سے قید کے دوران ایک بات کہی تھی تمہاری ماں کے متعلق، تو کیا تم وہ بات یاد ہے؟ تو انا کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، اور پھر شامیر سے کہتی ہے کہ جلدی سے ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میرے بندے انعام کے طور پر تم سب کو ختم کر دیں۔ اور جب وہ گھر پر آ جاتے ہیں اور اس کا بڑا استقبال کیا جاتا ہے، ماں بہت خوش ہے اور وہ بیٹے کو ملتی ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں نوابوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کروں گا، ایک ایک سانس لوں گا اس کی، اور تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو سکے۔ تو ماں کہتی ہے کہ تم کامیاب ہو گئے اور مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ اور پھر نوروز آدم کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ صاحب آپ کے جب آپ گھر پر نہیں تھے، ان کی قید میں تھے، تو نواب کی بیٹی آئی تھی، وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، اور مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ لڑکی، اور ہمارا بیٹا بھی اس کو پسند کرتا ہے، تو کیا حرج ہے اگر آپ ان دونوں کی شادی کر دیں؟ تو نوروز آدم کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ وہ لڑکی یہاں آئے اور سب سے پہلے تمہارا گلا دبائے، اور پھر وہ بیٹے کو اور دادی کو ان لوگوں کو بھی زہر دے دے، اور پھر مجھے بھی پھانسی پر لٹکا دے؟ اور اس کے یہ تحفظات ابھی چل رہے ہیں۔ اور ادھر جب نواب جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ تم نے بہت غلطی کی ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر جب وہ باپ سے پوچھتی ہے کہ میری ماں کو کس نے مارا تھا، اور وہ جیسے کہ نوروز آدم جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا جو ساتھی ہے شمشیر، اس سے بھی تم پوچھ سکتی ہو، یہ حقیقت جانتا ہے، اور جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ نوروز آدم نے مارا تھا اس کو، یعنی انا کے دل میں ایک اور زہر ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ نواب دلاویز نے اور اس کے جو ملازم ہیں ان دونوں نے مل کے یہ چال چلی ہے۔ اور پھر نواب دلاویز جو ہے وہ ایک اور چال چلتا ہے، اور وہ ملنے چلا آتا ہے نوروز آدم سے، اور نوروز آدم پہلے تو بڑا حیران ہوتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے کو رات میں آ جائے، اور جب وہ آتا ہے اور پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ میں
میرا جو دیا ہوا نمک ہے اس کے ٹکڑے ابھی تک تمہارے اور تمہاری ماں کے پیٹ میں موجود ہوں گے، تو اگر تم اس کا وہ مجھے ہدیہ دینا چاہتے ہو تو تم میری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آؤ۔ اور اس کے جانے کے بعد نوروز آدم جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور بڑا حیران ہوتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہ وہ کیوں آیا تھا، تو کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا تھا، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اس بات پر، اور سمجھتا ہے کہ میری بہت بڑی فتح ہو گئی ہے۔ تو ماں حیران ہے اس بات پہ، کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس نے ایسا کس طرح کر دیا؟ تو نوروز آدم کہتا ہے کہ میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ساری حقیقت کیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے میر حسن کو دیکھا کہ اس نے اپنی جاب تو چھوڑ دی ہے، اور وہ اب یہاں پر ایک کارندے کے طور پر کام کر رہا ہے، اور جب نوروز آدم آتا ہے اور وہ میر حسن کو وہاں دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے، اور بیٹے سے پوچھتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کب سے ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب ساری دنیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو باپ کہتا ہے کہ دھیان رکھنا، بعض دفعہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے جو ہیں وہ دشمنی بھی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ میر حسن جو ہے اس کا کانٹیکٹ ابھی بھی باقی ہے اپنے آفیسرز کے ساتھ، اور وہ ان کو وائرلیس پہ ان کو اطلاع دیتا ہے کہ یہاں پر سب سیٹ ہے، اور اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب ہم یہاں پہ اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ ان لوگوں کے بیچ میں رہ کے یہاں کے سارے راز جان کے، اور وہ اپنے ادارے کو سب اطلاعیں دے رہا ہے، اور وہ ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے یہ اس کی چال تھی کہ اس نے اپنی فیملی کو یہاں سے بھجوا دیا اور وہ خود ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بہت ہی اچھی اور خوبصورت کہانی، دشمنیوں کا جو دو خاندانوں کے درمیان ایک علاقے کے لیے جنگ جاری ہوتی ہے، وہ چیز چل رہی ہے، اور اداکاروں نے اور ان کا گیٹ اپ اور پورا جو وہاں کا انوائرمنٹ دکھایا گیا ہے، سیٹ لگایا گیا ہے، اور جو حقیقی وہاں پہ حویلیاں وغیرہ دکھائی گئی ہیں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سارا کچھ پیش کیا گیا ہے۔ دیکھتے رہیے دنیا پور۔